عزیز صاحب نے بتایا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ محدثین اور فقہ کی سرزمین کا سفر اور زیارت ہمیں نصیب میں ملا ہے، اور اس وقت ہم ایک مشہور محدث، صوفی، فیلسوف امام حکیم ترمذی کے مزار پر، اور اس کے ساتھ مسجد بھی ہے، اس میں کھڑے ہیں۔ یہ بڑے محدث بھی تھے۔ اصل نام ان کا ابو عبداللہ محمد بن علی بن الحسین الترمذی ہے۔ یہاں ان کی پیدائش ہے ساتھ قریب کسی گاؤں میں، اور ترمذ یعنی اسی شہر کی طرف منسوب ہیں، اور کافی کتابوں کے مصنف ہیں، اور محدثین میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ کوئی کم درجے کے نہیں، بلکہ یہ سیاہ ستہ کے جو مصنفین ہیں، امام بخاری، امام مسلم نیشاپوری، امام ابو عیسیٰ ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ اور ابو داؤد، ان کا ہم اثر ہے۔ بڑی بات یہ ہے 205 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 320 میں ان کی فوتگی ہے، یعنی عمر اس کی 115 سال ہوئی۔ اس لیے وہ سارے محدث تو پہلے فوت ہو گئے، یہ زندہ رہے۔ اور جس طرح دوسرے محدثین نے کتابیں ترتیب دی ہیں، ترمذی نے، بخاری نے اپنی اپنی کتاب، وہ بھی اس علاقے کے تھے، تو انہوں نے بھی حدیث میں ایک کتاب ترتیب دی تھی، نوادر الاصول فی معرفت اخبار الرسول۔ وہ میرے پاس 2 جلدوں میں ہے، ابھی تو دار النوادر نے بھی کافی 5-6 جلدوں میں بڑی تحقیق کے ساتھ ان کو لایا ہے۔ اور وہ بیک وقت محدث بھی تھے اور فیلسوف بھی تھے، ان کا اپنا ایک فلسفہ تھا، اور بیک وقت صوفی بھی تھے۔ اس لیے ان کے بعض نظریات سے اختلاف بھی رہا اس وقت کے علماء کو۔ انہوں نے کافی کتابیں لکھی، میں نے کچھ کتابیں میرے پاس بھی ہیں، کتاب المنہیات اس کی میرے پاس ہے، اور کتاب نوادر الاصول بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کتاب ختم الولایہ، یا جس کو ختم الاولیاء بھی کہتے ہیں، علل الشریعہ بھی اس کی کتاب ہے، الحج و اسرار یہ بھی اس کی کتاب ہے، کیفیت السلوک الی رب العالمین بھی اس کی کتاب ہے۔ اس طرح کی اور بھی کافی کتابیں ساری مطبوع ہیں تقریباً، شاید ان کے تصنیفات میں سے کوئی کتاب ہو جو مطبوع نہ ہو، یعنی آج بھی اس کو مقبولیت حاصل ہے۔ یہ بیروت میں اور مصر کی کتابیں شائع ہوتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، یعنی حکیم ترمذی ایک اسکول آف آرٹ ہے، ایک مدرسہ ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ البتہ لکھا ہے عبد الرحمن سلمی نے طبقات صوفیہ میں کہ اخرجہ من ترمذ وشہدوا علیہ بالکفر، ترمذی سے اس کو نکالا اور اس پر کفر کا فتویٰ دیا۔ تو پھر یہاں چلا گیا بلخ، نہر کراس کر کے بلخ چلا گیا، اور بلخ والوں نے اس کا بڑا استقبال کیا۔ اس پر حاشیہ لگایا ہے یا نوٹ کیا ہے خود عبد الرحمن سلمی نے کہ ان کا وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی ختم الولایہ، تو ختم الولایہ کے بعد مضامین سے علماء کو اتفاق نہیں تھا ان کے بقول کہ وہ جس طرح ختم نبوت ہے تو وہ ختم ولایت کے بھی کوئی کسی مسئلے کے قائل تھے، اور علل الشریعہ نامی جو کتاب ہے اس میں بھی کچھ اختلافات تھے۔ تو عبد الرحمن سلمی جو صاحب طبقات صوفیہ لکھتے ہیں کہ ان کتابوں کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن وما فیہ شیء، اس طرح میں ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید انہوں نے اس کے مضمون کو پوری طرح سمجھا نہ ہو۔ تو الحمدللہ اس ایسے محدث اور فیلسوف اور صوفی کے مزار پر یہاں ہیں، ان کی مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ اب حضرت علامہ محدث وقت حضرت مدنی کے شاگرد حضرت مولانا عبدالعلیم چشتی صاحب نوادر الاصول کے، حضرت ان کا دوبارہ نام ذرا بتائیے، نام دوبارہ بتائیے کس کا؟ ان کا، حکیم ترمذی صاحب کا پورا اصل نام۔ نام ہے حکیم ابو عبداللہ محمد بن علی بن الحسین الترمذی، صاحب نوادر الاصول فی معرفت احادیث الرسول، کیفیت السلوک الی رب العالمین، علل الشریعہ، اور الحج و اسرارہ، اور ختم الولایہ، اور بھی کافی ان کی کتاب ہیں۔ المنہیات بھی اس کی کتاب ہے۔ زمانہ ذرا دوبارہ بتا دیں۔ زمانہ اس کی پیدائش ہے 205 ہجری میں، اور وفات ہے 320 ہجری میں، یعنی 115 سال میں وہ فوت ہوئے۔ تو یہ ہم اثر تو ان بزرگوں کے ہیں جو محدث تھے سیاہ ستہ والے، لیکن وفات ان کی بعد میں آخر جو
سیاست سطح کے محدثین امام نسائی کی وفات 303 میں ہے شاید، جو ان سے بھی 17 سال بعد رپورٹ ہوئی، حالانکہ پیدا ان سے پہلے ہوئی۔